الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی المبعوث الی الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا یخلق نبی ولا رسول بعدہ لا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتہ ولا کتاب بعد کتابہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له کما قال وعن اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام بزرگان دین معزز بھائیوں دوستوں عزیز و بزرگوں اور ملت اسلام کے نوجوانوں، رب کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن نعمتوں سے آقا کے صدقے طفیل میں مالا مال کیا ہے، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جمعہ کے مختصر وقت میں شعبان کے عنوان پر اور شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت پر چند باتیں قرآن پاک احادیث متواترہ کے حوالے سے عرض کر دو۔ اللہ پاک مزید برآں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان کے بارے میں فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی او کما قال، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان کا پاک پوتر منزہ مہینہ، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے والا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمی شعبان لأنہ ینشعب لرمضان فیہ خیر کثیر وانما سمی رمضان لأنہ یرمد الذنوب او کما قال۔ شعبان کا نام شعبان اسی لیے رکھا گیا، یہ مہینے میں رمضان کے لیے زیادہ مقدار میں بھلائیاں پھیل جاتی ہے، اور رمضان کا نام رمضان اسی لیے رکھا گیا، یہ بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور حضرت مالک بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جن کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ شب کے معنی رات، برات کے معنی نجات، نجات کا معنی چھٹکارا۔ یہ مہینے کی برکت سے اللہ تعالی گنہگار بندوں کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور آسمانی دنیا سے تجلی فرما کر بندوں کی مغفرت کا پروانہ بندوں کو توبہ کی بنیاد پر دے دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض سبحانی، قطب عالم، بدل الابدال، عالم حقانی، عالم ربانی، ولی الاولیاء، سید الاولیاء، سرتاج الاولیاء، محدث اعظم، مفسر قرآن، مبلغ اسلام، داعی ایمان، فدائے ملت، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جو عید ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ رکھی، اور فرش پر، زمین پر اللہ کے بندوں کی عیدیں زمین پر دین میں رکھی۔ فرشتوں کی جو عید ہے، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر، اور ہماری جو عید ہے فرش پر، زمین پر، عالمی سطح پر، وہ یہ ہے عید الفطر، رمضان عید اور عید الضحیٰ، بقرعید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ برائیوں کے ترک کرنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کی طرف سے دیکھے جانے والے کرامات، انعامات کا مہینہ ہے۔ بہرحال بڑا پاک، پوتر، مبارک مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے شعبان کے مہینے میں نواز رسول دو عالم، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت کا واقعہ شعبان میں پیش آیا تھا، پیدائش کا واقعہ شعبان میں پیش آیا تھا۔ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، پیدائش ہوئی ماہ شعبان میں۔ اس کے بعد شب برات جو آتی ہے وہ شعبان کے مہینے میں آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ابتدا اسلام میں ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے، عرش سے جو حکم آیا ہے تحویل قبلہ کا، وہ مہینہ تھا، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شعبان کے مہینے میں اہل کفار نے مسجد ضرار جو بنائی تھی، قرآن کریم کے 11ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مَسْجِدًا ضِرَارًا، مسجد ضرار جو ہے مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو منصوبہ پلاننگ جو تھی، اور اہل کفار نے
جو مسجد زرار جو بنائی تھی شعبان کے مہینے میں، سازش کی بنیاد پر، تحریک، گنڈی تحریک کے بنیاد پر مسجد زرار کو نبی پاک علیہ السلام نے بحکم خداوندی حضرات صحابہ کرام کو حکم فرمایا تھا کہ اس مسجد زرار کو آگ لگا دیا جائے، ان کو منہدم کر دیا جائے۔ گویا کہ مسجد زرار کو منہدم کرنے کا جو واقعہ پیش آیا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ایک قول کے مطابق نزول قرآن جو ہے، ضعیف قول کے مطابق کا ان کا فیصلہ شعبان میں ہوا تھا۔ بہرحال یہ اختلافی اور علمی بات ہے۔ شعبان میں ٹوٹل 5 حروف ہے، ایک ہے شین اور ایک ہے عین اور ایک ہے با اور ایک ہے الف اور ایک ہے نون۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، عالم حقانی و ربانی، قطب عالم، بدل الابدال، سرتاج الاولیاء، محدث آدم، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں ٹوٹل 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ پہلے نمبر پر شین سے مراد شرافت کی طرف، بزرگی کی طرف، عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں توبہ کی بنیاد پر اپنے مومن مخلص بندوں کو مقام شرافت عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر عین ہے۔ عربی میں عین سے علو کی طرف اشارہ ہے کہ بلندی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی بنیاد پر اس بندے کو فرش سے عرش پر اور جنت الفردوس میں ایک اونچا مقام بام عروج عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر پر با، عربی میں برن کے معنی نیکی کے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت، شعبان کی 15ویں رات کی برکت سے اپنے ایمان والوں بندوں کو توبہ کی بنیاد پر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر الف ہے۔ الف سے الفت کی طرف اشارہ ہے۔ لغوی اعتبار سے الفت کا معنی بھی محبت ہے، محبت کا معنی بھی الفت ہے، لیکن محبوب سبحانی فرماتے ہیں شعبان میں چوتھے نمبر پر جو الف ہے وہ الفت کی طرف اشارہ ہے۔ الفت اس کو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو سنوارا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس میں رہتا ہوں۔ تو الفت کے جس کو ہم نے ستایا ہے، رلایا ہے، تکلیف دی ہے، مصیبت پہنچائی ہے، گالیاں بکی ہے، غیبتیں کی ہے، چغلی کی ہے، الزام بہتان لگایا ہے، الفت سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اس مہینے میں، اس رات میں جوڑا جائے، معافی مانگ لی جائے۔ کسی کو ستایا ہے، رلایا ہے، تکلیف دی ہے، غیبت کی ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کورٹ کچہری عدالتوں کے دھکے کھلائے ہیں اور پولیس کے حوالے کیا ہے، ناپاک مقدمہ دائر کر کے کسی کو جیل میں ڈالا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ اشارہ کرتا ہے کہ موت سے پہلے اس دلوں کو سوال لیا جائے، معافی مانگ لی جائے۔ اور قرآن کریم کے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے جنتی لوگ۔ اور جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنوں سے، قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا
اور غصہ پینے کی بنیاد پر اللہ وہ ایمان والے بندے کو راحت قبر نصیب کرے گا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، دلوں کو صاف رکھنے والے۔ میرے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ مضمون اللہ کا ہو اور زبان مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس کو کہتے ہیں مختصر تعریف حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں میرا سما نہ آسمانوں میں ہو سکتا ہے، میرا سما نہ زمینوں میں ہو سکتا ہے، میرا سما ہوگا تو مومن کے قلب میں، مومن کے دل کو اللہ نے اپنا مسکن بتایا، رہنے کی جگہ بتائی ہے۔ دل جتنا صاف ہوگا، دل جتنا صاف ہوگا، بدن سے ظاہر ہونے والے اعمال بھی اتنے صاف ہوں گے، اللہ کی رضامندی پر مبنی ہوں گے، اور دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ، حسد، میل، یہ تو شیطان کا شیوا ہے۔ مومن کی مثال جو ہے، مومن تو بولا بالا ہوتا ہے، مومن معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے مدینہ منورہ میں دو صحابہ کرام کی دکان تھی، گروسریز کے بیپاری تھے، غلہ بیچتے تھے۔ شام کے وقت دکان بند کرنے کا ٹائم تھا، ایک یہودی شام کے وقت آیا اور کہا کہ مجھے یہ سامان دے دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بھائی دکان بند کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے، پورے دن میں جو پروفٹ، جو فائدہ ہونا چاہیے وہ مجھے مل چکا ہے، تو سامان خریدنا چاہتا ہے۔ فلاں کارنر پہ میرا ایک مسلمان بھائی صبح سے شام تک دکان کھول کر بیٹھا ہے، ایک بھی گاہک کسٹمر ان کی دکان پہ نہیں آیا، وہاں سے سامان خرید لے، اس کے بھی بال بچے ہوں گے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو۔ یہودی چلا اور وہاں سے سامان خریدا، ریٹرن آیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ سامان خرید لیا، واپس ہو جا۔ یہودیوں نے جو جملہ کہا ہے وہ سونے کے پانی سے دل پر لکھنے کے لائق۔ یہودی نے کہا بھائی میں ریٹرن تیری دکان پہ آیا، سامان خریدنے کی غرض سے نہیں آیا، ایمان خریدنے کی غرض سے آیا کہ صحابہ تمہارا دل اتنا صاف ہے تو تمہارے نبی کا دل کتنا صاف ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے دلوں کی صفائی، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ شاعر نے کہا کہ میں اپنا دل صاف شفاف آئینے کے رکھتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بدگماں ہونا، مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ میرے بھائیو، شب برات کی بہت بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی پھینکتا ہے اور ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے توبہ کی بنیاد پر۔ لیکن چند بدقسمت لوگ وہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ یہ گناہ نہیں چھوڑے اور یہ گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ وہ کون ہے؟ کون بدقسمت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس عظمت والی رات میں بھی معاف نہیں کرتا؟ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرے گا۔ توبہ 6 باتوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے فرائض واجبات چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لیں۔ نمبر 2، گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو موت تک توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کسی کا مال دبایا ہے تو موت سے پہلے واپس کر دیں۔ علامہ شامی نے، دنیا کا ہر مفتی اس کتاب کے اوپر فتوی دیتا ہے
علامہ شامی نے لکھا ہے دنیا میں ناحق طور پر کسی کا 1 پیسہ یا 3 پیسے دباؤں گے، قیامت کے میدان میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ کتنی نمازیں؟ 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی میرے بھائیو۔ تو کسی کا مال دبایا ہے تو واپس کر لے۔ چوتھے نمبر پر اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو موت سے پہلے معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے میدان میں 1 رٹی کا حساب ہوگا۔ 5ویں نمبر پر گناہ کے میدان میں اپنے نفس کو گناہ کرتے دیکھا، توبہ کرنے کے بعد اس نفس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھے۔ 6 نمبر پر توبہ کرنے کے پاس اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا ارادہ کر۔ تو شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ رات میں اللہ تعالیٰ در ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند بدقسمت وہ ہے اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ یہ توبہ نہیں کریں گے۔ یہ جو کہہ رہا ہوں اس فعل سے یہ کام کو چھوڑ نہ دے، توبہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ نمبر 1، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو پارٹنر بنانے والا۔ ہمارا ایمان ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج، کائنات میں آئے ہوئے نبی بھی اللہ کے محتاج ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اللہ پاک نے کائنات کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے، کائنات میں آئے ہوئے نبی وہ بھی سبب سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ شرک، معراج کے عنوان پر آپ نے بیانات سنے ہوں گے۔ معراج کی رات میں فرمایا رب کریم نے میرے محبوب، معبود کائنات نے محبوب عالم سے فرمایا، محبوب کائنات سے فرمایا میرے محبوب قیامت کے میدان میں آپ کا امتی آسمان کے تارے، زمین کے ذرات، درختوں کے پتے، سمندر کے تلاطم سے بڑھ کر اگر گناہوں کا انبار اور ڈھیر لے کر آئے گا، میرے محبوب میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں حنان ہوں، میں منان ہوں، معاف کر دوں گا محبوبیت کی بنیاد پر یا رحمانیت کی بنیاد پر۔ لیکن میرے نبی آپ کا کوئی امتی قیامت کے میدان میں شرک کا گناہ لے کر آیا، میری ذات کی قسم آپ کی اس امتی کو قیامت کے میدان میں جہنم سے میرا لطف و کرم تو کیا آپ کی شفاعت بھی نہیں بچا سکتی۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر بھی اللہ کا محتاج، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی اللہ کی محتاج، دوا بھی گلے میں پہنچنے کے بعد پوچھتی ہے کہ شفا دوں یا نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ شرک اکبر، شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی، چھوٹے شرک بڑے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں فرمایا میرے صحابہ تم پر سب سے زیادہ خطرہ مجھے اگر ہے تو شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھلاوا، دکھلانے کے لیے نماز پڑھنا، خیرات کرنا، نماز پڑھنا، عبادات کرنا۔ میرے بھائیوں، مخلوقات کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہوگی، قیامت کے میدان میں وہ انسان کی پیشانی پر ٹھوک دیا جائے گا۔ اللہ کے وہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جس عمل پر اخلاص کا اسٹیمپ ہوگا، سنت کا اسٹیمپ ہوگا، وہ عمل قیامت کے میدان میں قابل قبول ہوگا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی تبلیغ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن ہے۔ حضرت کو پنجاب کوٹلہ ہریانہ سے اجتماع کی دعوت ملی کہ حضرت آپ آئیں اور ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ حضرت جی مولانا
یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحبت یافتہ تھے. دعوت دینے والوں کو کہا میں آ جاؤں گا, میرے نام کی ہوا مت چلائیو, محمد یوسف آ رہا ہے. دعوت دینے والوں نے کہا حضرت رنگ برنگی پوسٹر تو چھپوانے پڑیں گے تب جا کے مجمع ہوگا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کان میں جب یہ آواز پڑی, حضرت نے آہ بھری اور دعوت دینے والوں کو کہا یوسف کے نام پہ لوگوں کو جمع نہ کرو, اللہ کے نام پہ جمع کرو. میں مر جاؤں گا پھر کس کے نام پر بلاؤں گے؟ تو شب بارات میں ایک تو شرک کرنے والا, دوسرے نمبر پر ساحر, جادو کرنے والا, کرانے والا. آج بھگت بھوا والا بہت چلتا ہے, تعویذ پلیتے والا بھی بہت چلتا ہے, جگہ جگہ کے اوپر عامل ملیں گے میرے بھائیو. بھگت بھوا والا کہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا. مفتی رشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید, جس میں لکھا ہے, حضرت نے صاف طور پر لکھا ہے جادو کرنے والا, کرانے والا, قیامت کے میدان میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی. مشرک, ساحر, اس کے بعد فرمایا کاہن, اور جوتش کے پاس جانے والے. ہمارے نوجوان یہ لڑکیاں لڑکی جو کاہن کے پاس, جوتش کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ بتاتے ہیں میں لندن کب جاؤں گا, میں امریکہ کب جاؤں گا, میں کینیڈا کب جاؤں گا. میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے کینیڈا کا وہی اللہ ہے جو ہندوستان کا. روزی دینے پر آئے گا تو کاپودرا میں دے دے گا, نہ دینے پر آئے گا تو امریکہ سے فلائٹ بھرا ہوا فلائٹ بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر لنٹر ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت کی بنیاد پر بات ختم کر رہا ہوں. زندگی ملی, موقع ملا تو یہی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.